بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ حال ہی میں سعودی حکومت نے تبلیغی جماعت پر پابندی عائد کرنے کا فیصلہ لیا ہے۔ یہ یقیناً فیصلہ بڑی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ تبلیغی جماعت کوئی معمولی جماعت نہیں بلکہ 150 سے زیادہ ممالک میں تبلیغی کام جاری و ساری ہے۔ امام حرم نے حرم میں اپنے خطبے میں تبلیغی جماعت کو دہشت گردی کا گیٹ، اس کا دروازہ قرار دیا۔ یہ بڑی بڑی بات ہے۔ تو بہرحال اس بیان کے بعد سے یا اس فیصلے کے بعد سے ہمارے یہاں ہندوستان اور پاکستان میں بہت زیادہ بیان بازی کا ایک سلسلہ جاری ہو گیا ہے۔ جو تبلیغی جماعت سے وابستگان ہیں وہ اس کے فضائل بیان کرتے نہیں تھکتے، اور جو اس کے ناقدین ہیں وہ اس کے عیب تلاش کرنے میں کوئی کمی نہیں رکھتے۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ جو اس تحریک کے بانی ہیں، انہوں نے اپنی اس تحریک کی ابتدا میواتی قوم سے کی۔ میواتی قوم آپ سبھی جانتے ہیں کہ یہ جو قوم ایک دیہاتی لوگ جو ہر اعتبار سے پچھڑے ہوئے تھے، ان کی ترقی کا خیال مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ایک دینی ایک ان کو گائیڈنس لائن دی۔ اس کے پیچھے ایک مخصوص پس منظر تھا اس کام کو آغاز کرنے میں۔ خیر، تو یہ کام کی ابتدا مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے قریباً 1 صدی پہلے کی، یعنی تبلیغی جماعت کا 1 صدی سے ایک سلسلہ جاری ہے۔ یہ یقیناً اس بات کا ثبوت ہے کہ تبلیغی جماعت کے بانیان جو تھے وہ اپنے اندر اخلاص کی ایک روح رکھتے تھے، نیک لوگ تھے، صوفی لوگ تھے۔ لیکن دیکھنے والی بات یہ ہے کہ 100 سال سے کے قریب یہ تحریک جب شروع ہوئی، اس وقت کے حالات کے پیش نظر اور آج کے حالات جو کہ پوری طرح بدل چکے ہیں، آج کا نوجوان الحاد کی وادی میں گرتا جا رہا ہے۔ نت نئے مسائل سے آج مسلم قوم گھری پڑی ہے، جہاں تعلیم ہے، غربت ہے اور نہ جانے کتنے مسائل۔ اس کے باوجود بھی تبلیغی جماعت نے اپنے منشور میں رتی برابر بھی تبدیلی نہیں کی۔ اب آپ اسے جمود کہیے اور اس کی مذمت کیجیے، یا پھر آپ اس کو ایک اپنے استقلال کہیے اور اس کی داد دیجیے، یہ آپ کے اوپر ہے۔ میں نہ تبلیغی جماعت سے وابستگان کی صف میں شامل ہوں، نہ ہی اس کی مطلق تنقیدی ایک چھبی بیان کرنے کا قائل ہوں۔ چونکہ میں انہی کے درمیان رہا ہوں، انہی کے اداروں میں نے تعلیم حاصل کی، میری دوستی، میرے رشتہ دار سب انہی میں گھرے ہوئے ہیں، تو اپنا ذاتی تجربہ اور ذاتی مشاہدہ آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں۔ مجھے اس میں کوئی شک نہیں کہ تبلیغی جماعت جو کہ ایک مسجد بیسڈ تحریک ہے، ان میں بہت ساری خوبیاں ہیں۔ نمازوں کی پابندی، مسجد کے ماحول میں رہ کر آنا ہی آنا ہے، مثبت ذہن، جماعت اسلامی کی طرح یہاں پر کسی حکومت کا تختہ نہیں پلٹنا ہے، بس اپنے اطراف میں جانا ہے، گشت کرنا ہے اور دین کی دعوت دینی ہے، چلے آنا ہے۔ تبلیغی جماعت کا کام اس سے زیادہ نہیں۔ تبلیغ نام ہے، حالانکہ قرآن کے مطابق تبلیغ غیروں میں کی جاتی ہے، لیکن یہ کام اپنوں میں ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ چاہتے تھے کہ اس کا نام، اس تحریک کا نام تحریک ایمان ہو۔ تو خیر، جماعت کے بھائیوں میں بہت ساری اللہ نے خوبیاں رکھی ہے۔ مثبت ذہن ہے، نمازوں کی پابندی ہے، انفاق فی سبیل اللہ،
یہ ان کا ایک اپنا. ہم مولوی حضرات اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی ترغیب دیتے ہیں لیکن کبھی خرچ کرتے نہیں ہیں. کرنے میں یہی قوم آگے ہے، تبلیغی حضرات. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آج آپ کے سامنے اپنا ذاتی مشاہدہ رکھوں. یہ مثبت پہلو یقیناً تبلیغی جماعت میں ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ جو منفی پہلو یا جو سلبی پہلو تبلیغی جماعت کے ہیں اس پر اب نظر ثانی کرنے کا وقت آ گیا ہے. ان بیان بازی سے کچھ نہیں ہونے والا. سعودی حکومت کے اس فیصلے کے بعد بہت ممکن ہے کہ ہندوستان اور دوسرے غیر مسلم ممالک اب تک جس زاویے سے تبلیغی جماعت کو دیکھتے تھے اب اس سے ایک الگ زاویے سے دیکھیں. شاید ہو سکتا ہے کہ جو باہر ملکوں میں جانے والی جماعتیں تھیں اب اس پر کوئی پابندی لگ جائے یا اس طرح کے کوئی اور ڈیسیزن لیے جائیں. خیر یہ تو وقت ہی بتائے گا. تو اب چلتے ہیں ان منفی پہلو کی طرف جس کی اصلاح تبلیغی جماعت کو اب کرنی چاہیے. سب سے پہلی بات یہ کہ تبلیغی جماعت قرآن فہمی کی ترغیب سے سراسر بالکل نابلد ہے، نہ ہی اس میں قرآن فہمی کی کوئی ترغیب دی جاتی ہے، بلکہ قرآن کی دعوت کا سرے سے کوئی تصور ہی ممکن ان کے یہاں پہ نہیں پایا جاتا. میں بہت سے اپنے قریبی لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے اپنی پوری زندگیاں جماعت میں لگا دی، 40 دن، 4 مہینہ، سال، لیکن قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھنا سمجھنا اس سے انہیں کوئی لگاؤ یا کسی طرح کا کوئی تعلق نہیں. تبلیغی جماعت کی یہ سب سے بڑی کمی ہے، کیونکہ قرآن یہی تو دراصل کتاب اسلام ہے. آپ اسلام کو کہاں سے اخذ کریں گے؟ توحید کو کہاں سے لیں گے؟ جس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری خدا لے، خدا نے حفاظت کی ذمہ داری کیوں لی؟ کیونکہ خدا کے بندوں تک اس کا پیغام بے کم و کاشت پہنچے، وہ سمجھے. لیکن تبلیغ کے یہاں سرے سے اس کے لیے کوئی نصاب ہی نہیں. سب سے پہلا نمبر اسی کا ہے، جبکہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا حکم ہوتا ہے فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَن يَخَافُ وَعِيدٍ. اے نبی اس قرآن سے تذکیر کیجئے، نصیحت کیجئے، دعوت دیجئے جو اپنے اندر وعید کا اندیشہ رکھتا ہے، ڈرتا ہے، خوف کھاتا ہے. تو یہ تھی پہلی بات. دوسری بات فضائل اعمال جیسی کتاب، جس میں یہ نہیں کہتا کہ وہ مکمل طور پر ایسی ہے جسے ردی کی ٹوکری میں ڈال دی جائے، نہیں، لیکن اس سے بہتر آپشن جب آپ کے پاس ہیں باوجود، لیکن آپ اسی کو ایک الہامی کتاب کی حیثیت سے اپنی تحریک میں شامل کیے ہوئے ہیں، یہ غلط ہے. فضائل اعمال میں بہت ساری روایتیں ایسی ہیں جس کا دین کی اصل فہم سے پوری طرح تضاد سامنے آتا ہے. دین کی چھبی بگڑتی ہے، دین کا مزاج بالکل بدل جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ تبلیغ کے یہاں آپ کو داڑھی، ٹوپی اور ٹخنے، ان 3 چیز کے علاوہ کوئی دوسری چیز دین کا معیار نظر ہی نہیں آتی. تو اس کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے. تیسرے نمبر پر جو چیز تبلیغی جماعت میں تبدیلی لانی چاہیے وہ ہے ایک آئیڈیالوجی، تفکر، تدبر، تعقل، جس کی اسلام اور قرآن پرزور دعوت دیتے ہیں. وہ ان کے یہاں ایک طرح سے شجر ممنوع ہے کہ نہ سوچنا ہے، نہ سمجھنا ہے، نہ ہی اس کی کوشش کرنی ہے. بڑوں نے جو کہہ دیا وہ حرف آخر ہے، ان کے یہاں اور کوئی دوسری چیز ہی نہیں. چوتھی چیز یہ ہے کہ اب جب کہ امارت اور شورا ایک 2 گروپ بن چکے ہیں تو یہ تحریک دراصل ایک فرقہ بن گئی ہے.
اور اس کے بعد ہم نے دیکھی کہ کیسی کیسی لڑائیاں اور کس طرح کی خبریں نیوز میں آئیں اور کیا کیا ہنگامے ہوئے. اب یہ ایک طرح سے کرسی کی اور ایک طرح سے کہتے ہیں کہ ایک پاور کی لڑائی ہو گئی ہے، ایک فرقہ بن چکا ہے. تو یہ ایک بہت ہی سوچنے کا مقام ہے کہ تبلیغی تحریک اب کہاں جا رہی ہے. اور 5ویں نمبر کی جو سب سے بڑی برائی میں اسے سمجھتا ہوں وہ یہ کہ تبلیغی جماعت اس کا ایک اپنا دائرہ کار ہے. میں ایک معلم ہوں، ایک ٹیچر ہوں. اگر میں ڈاکٹری کے فیلڈ میں چلا جاؤں اور علاج کرنے لگ جاؤں تو یقیناً پیشنٹ بھی مرے گا اور میرے اوپر بھی آفت آئے گی، مجھ پر بھی. تو یہ غلط طریقہ ہے. آپ کا دائرہ کار جو ہے، تبلیغی جماعت کا دائرہ کار، ان کا عملی میدان جو ہے وہ عوام ہے، عام لوگ ہیں، جسے اگر کہیں تو مینگو پیپل، جن کی ذہنیت سطحی ہوتی ہے، جو سماج کا وہ طبقہ نہیں ہوتا جو پالیسیز بناتا ہے یا سماج جس کو فالو کرتے ہیں، نہیں، بلکہ ایک طبقہ ایسا ہوتا ہے جو سوچنا نہیں چاہتا، جو بس ایک لمٹ میں رہنا چاہتا ہے. میں ہمیشہ کہا کرتا تھا کہ تبلیغی جماعت کی حیثیت اول کلاس کے مثل ہے، کہ آپ پہلی کلاس میں ہوں، یقیناً اس کی اہمیت ہے، لیکن کوئی انسان پہلی کلاس ہی میں رہے مرتے دم تک تو پھر یہ سوچنے کا مقام ہے. تبلیغی جماعت نے کیا کیا کہ تبلیغ کی تحریک کو خواص پر بھی پیش کیا. ظاہر سی بات ہے، ہمارے یہاں کا ایک قصہ آپ کو بتاؤں کہ ایک صاحب تھے، ان کو جماعت میں لے جایا گیا 10 دن جو بھی اس وقت. تو جب ایک دوسرے صاحب نے ان سے جماعت میں آنے کے بعد پوچھا کہ بھائی آپ کو جماعت میں کیسا لگا، تو انہوں نے کہا کہ میں نے وقت برباد کیا، کہ جو چیز میں 1 گھنٹے میں سیکھتا تھا اس کے لیے مجھے 10 دن وہاں پہ لگانے پڑے. تو یہ ہوتا ہے پڑھے لکھے لوگوں کا تبصرہ، اور یہ جماعت کی تاریخ ہے. اور جماعت والے خود اس کا شکوہ کرتے ہیں کہ تعلیم یافتہ طبقہ ہمارے ساتھ نہیں جڑا، اور یہ پاسبل بھی نہیں ہے، وہ جڑے گا بھی نہیں، کیونکہ جماعت کا جو ڈھانچہ ہے وہ ایسا ہے جس کو ایلیٹ طبقہ، سماج کا جو زور آور طبقہ یا پڑھا لکھا طبقہ یا خواص کا طبقہ، وہ اسے ہرگز قبول نہیں کر سکتا. تو انہوں نے کیا کیا کہ جماعت کے اس طبقے کو اپنی تحریک کا نشانہ بنایا. وہ شروع میں تو آئے، لیکن پھر کیا ہوا، انہیں یہ کام سے دھیرے دھیرے، کیونکہ یہ ایک لمیٹڈ کورس ہے، اب آپ وہی پہلی کلاس ہی پڑھاتے جائیں لوگوں کو، دوسری نہ تیسری نہ چوتھی، 6 نمبر سے آگے بڑھنا نہیں ہے. تو ایک عوام کی سطح کا فرد تو اسے قبول کر لے گا، لیکن سماج میں ذہنوں کے بھی ایک کیٹیگریز ہوتی ہیں. اعلیٰ ذہنیت کے افراد اس طرح کی باتوں کو قبول نہیں کریں گے. تو ویسا ہی ہوا. پھر کیا ہوا کہ پڑھے لکھے طبقے اس تحریک سے دور ہو گئے، اور ان کی یہ دوری محض دوری نہ ہوئی، بلکہ ان کی یہ دوری اسلام سے دوری کا سبب بن گئی. کیوں؟ کہ وہ سمجھنے لگے کہ اسلام میں ہی کچھ ایسی اٹریکٹیو چیز نہیں ہے جو ہم کو سیٹسفائی کر سکے. کہتے ہیں نا کہ ہر درکان نمک رفت نمک شد، ہر جو نمک کی کان میں جاتا ہے وہ نمک ہو جاتا ہے. تو ویسا ہی، اور کچھ لوگ جو پڑھے لکھے ان میں گئے وہ انہی کی طرح ہو گئے. انہوں نے اپنی جاب بھی، میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے اپنی سرکاری نوکریاں اور اونچے اونچے عہدے چھوڑ کر 40 دن 4 مہینے سال لگا دیے، اور پھر نوکری سے استعفیٰ دے دیا. گھر والے پریشان، بیوی بچے پریشان، اور سب کچھ. تو یہ سب سے بڑی غلط پالیسی تھی کہ انہوں نے اپنا جو نشانہ ٹارگٹ خواص کو بنایا. اسی پر مولانا صاحب کے ایک رسالے میں ایک شخص کا تبصرہ کمنٹ میں نے پڑھا، تو وہ جو پہلے تبلیغی جماعت سے وابستہ تھے، بعد میں دل برداشتہ ہو کر اس سے الگ ہو گئے. ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ تبلیغ والوں نے پہلے میواتیوں کو مسلمان بنایا، اب یہ لوگ کیا کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کو میواتی بنا رہے ہیں. تو یہ بہت ہی جامع تبصرہ ہے.
اس میں بلا شبہ سوچنے والوں کے لیے عبرت ہے۔ تبلیغ کو چاہیے تھا کہ وہ اپنے کام کی لمیٹیشن کو جانے اور اس سے آگے نہ بڑھے۔ انہوں نے کیا کیا کہ اپنے دائرہ کار سے آگے بڑھ گئے۔ خیر، تو یہ وہ 5 باتیں تھیں جسے میں سمجھتا ہوں کہ اس کے طرف تبلیغی جماعت والوں کو، ان کے ذمہ داران کو سوچنا چاہیے۔ آج جو حضرات حسینی ہوں یا نعمانی ہوں جو تبلیغ کی طرفداری میں بیان دے رہے ہیں، اور تو مجھے لگتا ہے کہ وہ تبلیغ سے محبت کم اور آل سعود سے بغض زیادہ ہے۔ میں علماء کی اکثریت کو جانتا ہوں کہ وہ اکثریت جماعت کی ناقد ہیں، تبلیغی جماعت کے حق میں صحیح ایک رائے نہیں رکھتے، لیکن چونکہ جماعت کا جو ہولڈ ہے، جماعت کا جو پاور ہے، وہ علماء سے بھی زیادہ ہے، اس میں ذرہ برابر بھی شک نہیں۔ تو اس وجہ سے کیا کرتے ہیں کہ علماء خود اپنی حیثیت کو بچانے کے لیے تبلیغ کا سپورٹ کرتے ہیں۔ یہ سچ بات ہے، اس میں ذرہ برابر بھی شک نہیں۔ ورنہ آپ جا کے پوچھئے کہ جناب آپ نے کتنے چلے لگائے ہیں، آپ نے کتنی بار 3 دن گئے ہیں، آپ کا سال کب لگا ہے؟ کوئی نہیں جاتا علماء، سوائے گجراتی علماء کے، کہ یہ لوگ بڑے مخلص ہوتے ہیں۔ گجراتی جو ہیں اس معاملے میں، یا آپ انہیں مخلص کہہ دو یا آپ انہیں بے عقل کہہ دو، روایت پسند ہوتے ہیں گجراتی لوگ۔ تو یہاں پر، اور میں نے اس کا ایک عجیب پوائنٹ گجراتیوں میں دیکھا کہ باقاعدہ گجراتیوں نے اس میں بھی اپنی ایک بزنس نیٹ ورکنگ بنائی، اور اس دین کے کام سے دنیا کی بھی بہت سے کام نپٹائے۔ لوگ گجراتیوں کو بہت زیادہ معصوم اور سیدھا سمجھتے ہیں کہ تبلیغی کام، حالانکہ مجھے پتا چلا کہ لوگوں نے کیسے کیسے اپنا بزنس ایکسٹینڈ کیا تبلیغ کی بدولت۔ خیر، یہ ان کا رب جانے اور وہ جانے، لیکن یہ بات حق ہے اور سچ ہے۔ تو ہم بات کر رہے تھے سعودی حکومت کے تبلیغ پر بینڈ لگانے کے متعلق۔ تو اب معاملہ تبلیغی جماعت کے لیے یہ ہے کہ وہ اس معاملے میں ایک سنجیدہ اقدام کریں، اپنی جو منشور ہے، اپنا جو ڈھانچہ ہے، اس میں کچھ تبدیلی لائیں۔ تبلیغ کی حالت یہ ہے کہ 100 سال ہونے کو آئے، لیکن آج بھی اگر آپ عصر کے بعد اگر کبھی جماعت آپ کے محلے میں آئے تو بس تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جائے، سب سے پہلا ان کا جملہ کیا ہوگا؟ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہم کو با جماعت نماز پڑھنے کی توفیق دی۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جہاں ذکر کی مجلس ہوتی ہے اسے فرشتے ڈھانپ لیتے ہیں۔ یہ جملہ تبلیغ کا 100 سال سے نہیں بدلا، ایک سینٹنس بھی انہوں نے نہیں بدلا ہے۔ آپ اس سے ان کے جمود کا اندازہ لگائیے، اسٹیگنیشن کا اندازہ لگائیے کہ یہ تحریک کس حد تک ٹھہری ہوئی ہے۔ میں یہ مانتا ہوں کہ تبلیغی جماعت اخلاص کی زمین پر کھڑی ہے، مخلص لوگ ہیں، لیکن اسی کے ساتھ یہ بھی حقیقت ہے کہ یہ جہالت کو فروغ دیتی ہے، ذہنوں کو سوچنے سمجھنے سے روکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تعلیم یافتہ طبقہ اس سے ہمیشہ سے دور رہا ہے۔ یہ سوچنے کا مقام ہے دوستوں۔ علماء حضرات جنہیں چاہیے کہ وہ ان کی رہنمائی کریں، وہ اپنی افادیت میں ان سے پیچھے ہے۔ یعنی اگر دیکھا جائے تو ان مدارس اور علماء کے بالمقابل تبلیغ کی افادیت بہت زیادہ ہے۔ علماء کو تو جو کام کرنا چاہیے وہ تو بالکل ہی نہیں کر رہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ ایک عالم کا بیان سنیے اور ایک تبلیغی کا بیان سنیے، آپ کو تبلیغی کے بیان سے کچھ نہ کچھ مل جائے گا، لیکن ایک عالم کے بیان سے کچھ نہیں مل پائے گا، یا دونوں کے انداز سیم ہوں گے۔ ایک عالم جو 8-9 سال مدرسے میں لگائے، اس میں کچھ تو ایک خصوصیت ہونی چاہیے کہ وہ کچھ تو علمی پیمانے پر
یا سماج کو کوئی صحیح رہنمائی دے پائے. لیکن ایک عالم کے یہاں پر بھی وہی رٹی رٹائی چیزیں اور ایک تبلیغ کے یہاں پر بھی. تو عوام کے نزدیک تو دونوں ایسے ہی ہو گئے. تو عوام تبلیغی جماعت سے کھنچتی ہے، علماء سے کٹتی ہے. یہ جو مدارس اور مساجد کا جال ہے یہ یقیناً تبلیغ کی دین ہے. میں خود اگر عالم بنا ہوں تو اس میں تبلیغی جماعت کا حصہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ بہت سے لوگ جنہیں ڈاکٹر بننا چاہیے تھا، جنہیں وکیل بننا چاہیے تھا، جنہیں انجینئر بننا چاہیے تھا، وہ انجینئر نہ بن کے، ڈاکٹر نہ بن کے، وکیل نہ بن کر 40 دن، 4 مہینہ اور سال لگانے میں لگے ہوئے ہیں. یہ بھی تبلیغ ہی کی دین ہے کہ انہوں نے سماج کے ایسے افراد کو بالکل اپنے اندر کر دیا. یعنی وہی حال ہر چے درکان نمک رفت نمک شد، ان کو بھی اپنے جیسا بنا دیا. تو یہ تبلیغ کی سب سے بڑی برائی ہے. اخیر میں یہ کہوں گا کہ اس پر الزام لگایا گیا کہ یہ دہشت گردی کا دروازہ ہے، یقیناً تبلیغ جماعت میں دہشت گردی کی تعلیم نہیں ہوتی. لیکن چونکہ جہالت ہوتی ہے تو بہت امکان ہے کہ یہ جہالت کسی کو دہشت گردی کی طرف لے جائے. جیسا کہ یہ بیان سامنے آئے ہیں کہ بہت سے جو آتنکوادی اور دہشت گرد حملے ہوئے ان میں جب ان کا ریکارڈ نکالا گیا تو پتہ چلا کہ وہ لوگ پہلے تبلیغی جماعت سے وابستہ تھے. تو ایسا ممکن ہے حوروں کی لالچ میں، جیسا کہ عام ایک بیان چلتا ہے، مولانا طارق جمیل صاحب کا خود یوٹیوب پہ موجود ہے کہ 18 سال تک وہ دور چلتا رہا، بعد میں پتہ چلا کہ وہ حور کے پیر کے نیچے ہے. یہ سب کیا ہے؟ یہ تصور اسلام نہیں دیتا، بالکل نہیں دیتا. تو اب جماعت کو اپنے ڈھانچے میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے. خاص کر یہ سمجھیں کہ عوام الگ ہیں، خواص الگ ہیں. اگر یہ کام کرنا چاہتے ہیں تو ان کا ایک جو دائرہ کار ہے اس میں رہیں، خواص میں نہ جائیں. خواص کے لیے علماء کو اٹھنا چاہیے، ان کی رہنمائی کرنی چاہیے. الحاد جو اس زمانے میں سب سے زیادہ اپنا زور پکڑ رہا ہے، اس کے لیے تبلیغی جماعت بالکل بے اثر ہے. یہ ان کا میدان ہی نہیں ہے. اس وقت علماء کی ضرورت ہے. تو ایسے علماء اٹھیں اور انہیں جواب دیں. اور ایک بات کہ خود ہمارے ہندوستانی بھائیوں کو، تبلیغی جماعت کے بھائیوں کو اس بارے میں بہت اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ وہ ہندوستان کی سرزمین پر ہیں. آپ دیکھیے کہ یہاں پر پینڈمک کورونا کا جب معاملہ ہوا اس وقت تبلیغی جماعت پر کیسے کیسے الزامات لگائے، لیکن ہندوستان کی عدالتوں نے انہیں پوری طرح کلین چٹ دیا. جبکہ خود سعودی کو دیکھیے آپ تو وہ ایک اسلامی ملک کہلاتا ہے، لیکن وہاں پر تبلیغی جماعت کے لیے دروازے بند کر دیے گئے. تو میں کہوں گا کہ ہندوستان کے حوالے سے خاص طور پر تبلیغی جماعت کو شکر گزاری کا ثبوت دینا چاہیے. آج جو حالات بگڑ رہے ہیں ٹرینوں میں نماز پڑھنے کی وجہ سے یا راستوں میں، تو ان سب چیزوں کو بھی وہ مد نظر رکھیں اور شکایت کی بولی نہ بولیں، بلکہ ایک منصوبہ بندی اختیار کریں اور اپنے منہج میں تبدیلی لائیں. اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ کسی کے راستے میں روڑا ڈال کر نماز پڑھیں. ٹھیک ہے نا؟ اللہ کے رسول نے جب جہاد سے واپس آ رہے تھے راستوں میں لوگوں نے پڑاؤ ڈالا، اللہ کے رسول نے ایک منادی کرنے والے کو بھیجا کہ بھائی ان کو بتاؤ کہ اس کا جہاد نہیں جس نے کسی کا راستہ روکا. جہاد جیسی عبادت وہ رائے گاہ ہو جاتی ہیں جب آپ کسی کی راہ میں رکاوٹ بنتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں تبلیغ جماعت کو اب سوچنی چاہیے اور اپنے رویے میں تبدیلی لانی چاہیے. داڑھی، ٹوپی، تخنے، 6 نمبر، یہ ساری چیزیں اگر آپ کو کرنی ہے تو عوام کے ایک جو طبقہ ہے ابتدائی مرحلے میں ان کے لیے یقیناً مفید ہے، لیکن اس سے آگے بڑھنے والے لوگوں کے لیے یہ ایک وسعت رکھیں، نہ کہ ان پر بے دینی کا لیبل چپکا دیں کہ فلاں بے دین ہو گیا، فلاں جو ہے وہ گمراہ ہو گیا. جیسے میرے بارے میں یہاں کہا جاتا ہے کہ بھائی گمراہ ہو گئے، ان کی باتیں نہ سنو. کیوں کہ بھائی تھوڑی سی اگر داڑھی کٹی ہے یا ٹوپی نہیں پہنتے تو ان کے یہاں پہ یہ دینداری کا معیار ہے. ٹھیک ہے نا؟
تو بس یہی کچھ باتیں مجھے عرض کرنی تھی. اللہ تعالی ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.